جس کے دل میں مدینے کی عظمت نہیں، اس کو موت مدینے میں آئے، مدینے کی دھرتی اس کو قبول نہیں کرتی۔ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں۔ سن 1976 کی بات ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اس وقت مسجد نبوی پرانی مسجد تھی، ابھی تو توسیع ہو گئی، مدرسہ علوم شریعہ باب النساء کے پاس تھا۔ ظہر کی نماز امام مسجد نبوی کے پیچھے ادا کی گئی۔ نماز کے بعد جنازہ ہوا۔ ہوتے ہیں جنازے؟ بولو یار، ہوتے ہیں جنازے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی۔ ظہر کے بعد جنازہ ہوا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ میت کو لے کے بقیع میں چلے گئے۔ قبر تیار ہے، میت کو رکھا جی، اس کے بعد وہ سیمنٹ کی چاٹیاں وہ رکھ کے مٹی ڈال دی۔ اب ہمارے یہاں کوئی جلال پور میں فوتگی ہو تو جنازے میں تو لوگ دوسرے بھی آ جاتے ہیں، لیکن قبرستان قریبی لوگ جاتے ہیں، جتنا تعلق ہوتا ہے وہی لوگ جاتے ہیں۔ حرمین میں ایسا نہیں ہے، سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں وہاں۔ جب قبر بند ہوئی تو اب وہ مٹی ڈالی نا اوپر، اب وہ کپڑے جھاڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو جرمنی سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ جرمنی سے آیا ہے۔ اس نے جب اپنے کپڑے ہاتھ جھاڑے نا تو اس نے کہا اوہو میری تو گھڑی قبر میں رہ گئی، میری گھڑی قبر میں رہ گئی، اور میری گھڑی 2 لاکھ ریال کی ہے۔ اب اس نے گورکن کو کہا یار ایک مہربانی کرو، یار میرا بہت بڑا نقصان ہے، اگر تم قبر کو کھول دو نا تو تیرا بڑا احسان ہوگا، میرا بڑا نقصان۔ اس نے جو ہے نا اس کی بات مان لی۔ وہ مٹی ہٹا کے جب چاٹی سیمنٹ والی ہٹائی، جب میت کو ہم دفن کر کے آتے ہیں پہلے تو وہ کفن کو گرہیں لگی ہوتی ہے نا، پاؤں والی جانب، کمر والی جانب اور سر والی جانب، تو جب قبر کو بند کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ گرہیں کھول دیتے۔ اب وہ گرہیں کھلی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اب جب اس کو کھولا تو گھڑی کفن کے اوپر ہے، گھڑی کفن وہ اٹھائی، لیکن میت بدل چکی ہے۔ وہی بندہ جو جرمنی سے آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے جو دفن کیا ابھی یہ تو مرد تھا، یہ تو عورت ہے۔ اب وہ بندہ وہی اپنی بات کر رہا، وہ کہتا ہے یہ عورت جو ہے یہ نو مسلمہ ہے، جرمنی میں میرے ہاتھ پہ اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی، عیسائیت سے تائب ہو کر اس کے خاندان نے اس کو خاندان سے نکال دیا۔ میرے پاس یہ قرآن پڑھتی رہی، پھر یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی، ہم نے اس کو جرمنی میں دفن کیا تھا۔ جب وہ ساتھیوں نے سنا نا تو اس میں ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا یار یہاں ہمارے ایک استاد رہتے ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں، چلو یہ واقعہ ان کو جا کے سناتے ہیں۔ مدرسہ علوم شریعہ چلے گئے۔ عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی، اب وہاں پر جا کے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ حضرت شیخ نے مریدین ہوتے تھے ان کو، حضرت نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ بھائی تم میں سے کسی کے پاس شینگن ویزا ہے یورپ کا؟ 2-3 ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس ویزا ہے یورپ کا، شینگن کا۔ انہوں نے فرمایا اس مہمان سے پوچھو اس کی واپسی کب ہے، تم اس دن کی سیٹیں کرا لو، ان کے ساتھ جاؤ، وہاں جا کے اس قبر کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ اب ہمارے یہاں قبریں جو ہے نا، ہمارے یہاں تو کوئی دفتر نہیں ہوتے جی، کوئی اندراج نہیں ہوتا، قبر نمبر نہیں ہوتا، وہاں پر ہر قبرستان کے باہر ایک دفتر، وہاں پر اس پہ جو ہے نا رجسٹر ہوتا ہے، نمبر
نمبر ہوتے ہیں، وہی نمبر قبر پہ لکھا ہے اور اس کے اندر پورے تفصیل ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس گورکن کے پاس گئے جو وہاں کا نگران تھا، رجسٹر کھولا، وہ اسی نمبر کی قبر کو جا کے کھودا تو جس بندے کو یہاں مدینہ میں دفن کیا تھا اس کی وہاں گیا ہوا تھا۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جس کا عقیدہ، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، جو حضور کی حیات کا قائل نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں، چاہے پیشے کے حساب سے کچھ بھی کیوں نہ ہوں، پھر اللہ یہ نظارے دکھلاتے ہیں، ایسا مشاہدہ کراتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ امیاں عقیدہ صحیح کرو اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق جوڑنے سے بندہ نیک ہوتا ہے نا، بولو۔ نمازی سے یاری ہوگی تو بندہ کیا بنے گا؟ عالم دین سے محبت ہوگی تو اپنی اولاد کو عالم بنائے گا، بولو نا۔ حافظ قاری سے محبت ہوگی، اولاد حافظ قاری بنے گی نا، بولو، حافظ قاری بنے گی نا۔ اور میاں دعویٰ عشق کا، دعویٰ محبت کا وعدہ تم نے بھی دعویٰ کیا، دعویٰ میں نے بھی کیا۔ یہ جو فیصلے کے لیے ہم نے کہاں جانا تھا؟ مدینہ، بولو یار، بولو، مدینہ منورہ جانا تھا۔ اس ترازے کا فیصلہ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ